صورتحال بہتر، نگران پنجاب حکومت کا لاہور میں اس بدھ کو چھٹی نہ کرنے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت انسداد اسموگ اقدامات کے حوالے سے خصوصی اجلاس۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کی بنیاد پر فی الحال بدھ کو چھٹی نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت۔ ڈینگی بخار کا خطرہ برقرار، لاہور میں مزید 104 افراد بیمار۔ صوبے بھر میں 174 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ راولپنڈی 20، ملتان 22، فیصل آباد 9، گجرانوالہ سے 7 مریض رپورٹ ہوئے۔ شیخوپورہ، قصور، خانیوال، رحیم یار خان، لودھرا، پاک پتن اور میاں والی میں ایک شخص متاثر ہوا۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 53 مریض زیر علاج ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا مناوا ہسپتال کا دورہ، کینسر ہسپتال کے لیے مجوزہ اراضی اور امانت کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے لاہور میں کینسر ہسپتال بنانے کی اصولی منظوری دے دی، پلان طلب کر لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے مناوا ہسپتال کو کینسر ہسپتال میں تبدیل کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ وائی ڈی اے کا پنجاب کے ہسپتالوں میں بد انتظامی کے خلاف محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری میں احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ وائی ڈی اے رہنما ڈاکٹر سلمان حسیب کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا، ہسپتالوں میں کرپٹ ایم ایس لگائے جا رہے ہیں، ری ویمپنگ کے نام پر اربوں روپے دیے جا رہے ہیں مگر کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ لاہور میں جنرل ہسپتال کی او پی ڈی 1 ہفتے سے بند ہے۔ ڈسٹرکٹ قصور ہسپتال 17 دن سے بند پڑا ہے۔ کسی ٹیچر کے خلاف تعدیبی اور انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ احتجاج کرنے والے اساتذہ کے محکمہ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور سے مذاکرات کامیاب۔ مذاکرات سی او ایجوکیشن لاہور پرویز اختر سے ہوئے۔ اساتذہ کے وفد کی قیادت رانا لیاقت علی اور کاشف شہزاد نے کی۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں۔ نواز شریف کل احتساب عدالت میں پیشی کے لیے اسلام آباد روانہ۔ نون لیگی قائد سخت سیکیورٹی میں روانہ ہوئے۔ کارکنوں کی جانب سے بکرے کا صدقہ دیا گیا، مٹھائی بھی تقسیم۔ سیشن کورٹ میں طالبہ سے زیادتی کے کیس پر سماعت۔ عدالت نے مجرم شیخ عامر کو عمر قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج نوید انجم سلیمی نے کیس پر فیصلہ سنایا۔ مجرم کے خلاف زیادتی کی دفعات کے تحت تھانہ ڈیفنس بی میں مقدمہ درج ہے۔ کسان بہت پریشان ہے، مناسب قیمت نہ ملی تو اگلے برس کپاس کی فصل بہت کم ہوگی۔ وفاق اپنے مقرر کردہ ریٹ پر کپاس خریدیں۔ نگران پنجاب حکومت کا وفاق سے مطالبہ۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر اور وزیر زراعت و تجارت ایس ایم تنویر کی ڈی جی پی آر میں کپاس کی قیمتوں کے حوالے سے پریس کانفرنس۔ عامر میر کا کہنا تھا کہ کپاس کی پیداوار سے پنجاب کی ترقی منسلک ہے۔ وفاقی حکومت سے مل کر 8,500 روپے فی من قیمت طے کی گئی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت ڈویژنل رہنماؤں کا اجلاس۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی کے تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی ڈسپلن کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے بارے میں کوئی ابہام نہیں، پارٹی رہنما فوری انتخابی مہم شروع کریں۔ پیپلز پارٹی کا الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل کی پریس کانفرنس۔ کہا، نواز شریف آپ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، یک طرفہ الیکشن قبول نہیں ہوگا، الیکشن کی تاریخ کا فوری اعلان کیا جائے۔ بی بی شہید نے مینار پاکستان جلسہ کیا تو ہر طرف انسان ہی انسان تھے۔ مریم اورنگزیب کے خلاف انتشار انگیز گفتگو کا کیس۔ نون لیگ کی رہنما نے بریت کی درخواست دائر کر دی۔ سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ پیشی کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولیں، عوام کو یقین ہے پاکستان کو نواز شریف ہی مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ نواز شریف کا شاندار استقبال کرنے پر پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ 2017 میں ایک شخص کو نکالنے کی خاطر ملک سے خوشحالی ہی نکال دی گئی۔
استقبال کرنے پہ میں پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پاکستانی عوام کو یہ یقین ہے کہ آج کی مشکلات میں گھرا پاکستان صرف اور صرف محمد نواز شریف صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل سے محمد نواز شریف صاحب نکال سکتے ہیں۔ ریلی میں پولیس اہلکاروں پر تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس، سیف الملوک کھوکر، افضل کھوکر، شفیق کھوکر سمیت دیگر عدالت میں پیش۔ لیگی رہنما سیف الملوک کھوکر سمیت دیگر ملزمان کے خلاف سماعت 24 نومبر تک ملتوی۔ عدالت نے ملزم اعظم کے خلاف اشتہار جاری کر دیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عبر گل خان نے سماعت کی۔ پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے مقدمے میں ڈسچارج کرنے کا معاملہ، سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے لیے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے اپیل پر آفس اعتراض ختم کر دیا، درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیل پر سماعت کی۔ پرویز الہی، مونس الہی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس۔ پرویز الہی کو آج FIA عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے عدالت میں پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ جمع۔ رپورٹ کے مطابق پرویز الہی اس وقت سفر کرنے کے لیے فٹ نہیں۔ عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ اس قسم کا حکم جاری کرنے کا قانونی اختیار نہیں رکھتی۔ جسٹس شمس محمود مرزا کے ریمارکس۔ درخواست میں وفاقی حکومت ممبران سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ ختیجہ شاہ کی IG اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ ہائی کورٹ نے CCPO لاہور کو ذاتی حیثیت میں فوری طلب کر لیا۔ سرکاری وکیل کو ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ جسٹس علی باقی نشوی نے درخواست پر سماعت کی۔ جنرل ہسپتال شعبہ ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن کی نگرانی اور سامان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ پرنسپل پروفیسر الفرید ظفر نے کمیٹی کے ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 6 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی کے سربراہ پروفیسر خضر حیات گوندل ہوں گے۔ پرنسپل پروفیسر الفرید ظفر کا کہنا تھا کہ تمام سامان کا ریکارڈ رکھا جائے گا تاکہ ہر سطح پر شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ گورنر پنجاب علیق الرحمان سے اوورسیز لیگی عہدیداران کی ملاقات۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی۔ چیف کوآرڈینیٹر مسلم لیگ نون انٹرنیشنل افیئرز امجد علی ملک نے وفد کی قیادت کی۔ گورنر پنجاب نے کہا اوورسیز پاکستانی ملک کا اثاثہ ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس اشیاء خورونوش کی قیمتوں، ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری کا نئے نرخناموں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کی بھی ہدایت۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اجلاس پریس کنٹرول، انسداد اسموگ اور ڈینگی سرگرمیوں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور کا سبزیوں کی قیمتوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت۔ بریفنگ میں کہا گیا لاہور ڈویژن گزشتہ 22 دنوں میں گراں فروشی پر 902 مقدمات درج کیے گئے۔ ملاوٹ سے پاک خوراک کی فراہمی کا مشن، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ 1 یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔ 2 من سے زائد غیر معیاری سامان طلب کر دیا گیا ہے۔ 209 یونٹس کو مزید بہتری کے لیے اصلاحی نوٹس جاری۔ 33 کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ واسا میں تقرر تبادلے، مرتضی حسن ڈائریکٹر ریونیو تعینات، میاں منیر سے ڈائریکٹر ریونیو کا اضافی چارج واپس۔ عاصم منیر کو ڈپٹی ڈائریکٹر گلبرگ ریونیو کا چارج دے دیا گیا۔ MD واسا کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ IG پنجاب عثمان انور کی سروسز ہسپتال آمد، ٹریفک حادثے میں زخمی مالی کی عیادت کی۔ عثمان انور نے جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ IG پنجاب نے زخمی کے اہل خانہ کی مالی امداد بھی کی۔
LGA کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری، اپر مال اسکیم میں 11 سے زائد املاک سیل، لینڈ یوز قوانین کی خلاف ورزی پر مالکان کو متعدد بار نوٹسز جاری کیے گئے، عمل نہ کرنے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اب لاہور میں زیتون کی کاشت کی جائے گی، PHA کو مالی طور پر خود مختار بنانے کے لیے پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ PHA نے 250 ایکڑ کے باغ میں زیتون کی کاشت کا منصوبہ بنا لیا۔ گلبرگ مین بولی وارڈ پر 9 ایکڑ رقبے پر محیط کمرشل نرسری قائم۔ مہنگائی کے وبال میں سبزیاں اور پھل خریدنا محال، ادرک 1020، لہسن 580، ٹماٹر 140، پیاز 110، سبز مرچ 160 روپے فی کلو تک فروخت، مٹر 600، شملہ مرچ 320، بھنڈی 140، شلجم 180 روپے فی کلو بکنے لگے، انار بدانہ 700، انگور 500، پپیتا 350، سیب 320 روپے فی کلو تک فروخت، کیلا درجہ اول 150، درجہ دوم 120 روپے فی درجن میں دستیاب۔ مرغی کا گوشت 8 روپے سستا، قیمت 453 روپے فی کلو ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام میں بھی 5 روپے کی کمی، زندہ برائلر ہول سیل 296، پرچون ریٹ 302 روپے کلو مقرر۔ انڈے 1 روپیہ فی درجن مہنگے، قیمت 322 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9540 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے۔ روپیہ پھر غیر مستحکم، ڈالر کی قدر میں بہتری، بینکاری اوقات کے دوران ڈالر 32 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 279 روپے 12 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 280 روپے تک رہا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے انسداد گداگری مہم جاری، ٹیم نے بابو سابو جھگیوں میں عوامی آگاہی مہم میں حصہ لیا۔ چیئرپرسن سارہ احمد کے مطابق مہم کے تحت 8 بھکاری بچوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ بچوں سے بھیک منگوانے پر بھکاری مافیا کے خلاف 2 FIR درج کروا دی گئیں۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی کی طالبات کی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ووک، غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف طالبات نے پے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے، غزہ میں خوراک، ادویات اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کی ترسیل ممکن بنائی جائے۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن فلسطینیوں کی خدمت میں پیش غزہ کے عوام کے لیے 13 امدادی سامان کے ٹرک روانہ کر دیا گئے۔ جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن سید وقاص جعفری نے کہا کہ مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر سامان بھجوا رہے ہیں۔